बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 30 से ज़ायद प्रोमिनेंट सहाफ़ियों को बुलाकर असेंबल कर कर रात के वक्त कोई 6-7 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग की। मीडिया टॉक कर लें, आप जो जो मर्ज़ी नाम ले लें, वो बातचीत की। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आर्मी तो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है, कम से कम यही दावा किया जाता है। और ये जो उन्होंने किया, ये भी ज़ाहिर है गैर सियासी होगा। इस पर कितने वीडियो किए जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं वक्ती तौर पर कर सका, कुछ घरेलू मसरूफियात थी। तो आज मैंने सोचा भी कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ, हालाँकि मुझ पर कोई लाज़िम नहीं है, लेकिन तज़किया करना मेरा हक़ है। तो जनाब, पाकिस्तान की आर्मी गैर सियासी है। कम से कम पाकिस्तान की आर्मी वाले लोगों को यही यकीन दिलाते हैं। दुनिया इसके बारे में कुछ और कहती है, पाकिस्तान के अवाम भी कुछ और कहते हैं। तो इस गैर सियासी आर्मी के गैर सियासी चीफ ने जो बातचीत की, उसका थोड़ा-सा तज़िया हम करते हैं। और इससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं पंजाब के। उन्होंने एक सहाफ़ी को, डॉन के सहाफ़ी थे सिरिल अल्मीदा, तो उसको इंटरव्यू दिया था। और ये इंटरव्यू उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया और बहुत से मसाइल पैदा कर दिए, सियासी मसाइल। यानी एक आदमी को इंटरव्यू देने पर, ठीक है? कुछ बातें उन्होंने कह दी जो कि आर्मी के जो सीनियर ज़ुमा हैं, उनको ये पसंद नहीं आए। तो अब जो उन्होंने जो किया वो नवाज़ शरीफ साहब ने इसकी सज़ा भुगती और अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी से बात नहीं की, 30 से ज़ायद सहाफ़ियों से बातचीत की और कोई 1 घंटा बात नहीं की, 6-7 घंटे बातचीत की। और ज़ाहिर है कि उसमें लोग कहते हैं इफ्तारी भी हुई, चाय वगैरह भी चली, या जो कुछ भी हुआ। तो नवाज़ शरीफ की जो यानी प्रेस प्रेस ब्रीफिंग कह लें या एक सहाफ़ी से बातचीत है, तो उस हिसाब से आराम हो गई, आराम थी, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ को सज़ा मिली। तो जो आर्मी चीफ़ की जो ब्रीफिंग है, ये हलाल है, मुकम्मल तौर पर इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक है, शरई तकाज़ों को पूरा करती है और मुकम्मल तौर पर हलाल है, इसलिए इसको कुछ नहीं कहा जा रहा। अब देखिए, इस जो इसने बाजवा साहब ने जो बातचीत की है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी हैं जिन पर तबसरा किया जा सकता है और जिन पर उनको कहा जा सकता है कि ये मुकम्मल तौर पर सियासी एक प्रेस ब्रीफिंग थी। और जब आर्मी चीफ प्रेस ब्रीफिंग देता है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, फिर क्वेश्चन ये आता है कि उनके अपने अज़ाइम क्या हैं? भई वो क्या कहना चाहते हैं? क्यों कहना चाहते हैं? उन्होंने क्या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अपने चीफ एग्ज़ीक्यूटिव से इजाज़त ली है? या जो वज़ारत दिफ़ा से इजाज़त ली है? अगर प्रेस ब्रीफिंग की है, तो क्या उन्होंने जो मुतलका महकमा है, यानी जिसके सरबराह आजकल मेरे ख़्याल में फवाद चौधरी साहब हैं, उनसे इजाज़त ली है? तो यहाँ तो ये होता है कि आर्मी चीफ से इजाज़त लेनी पड़ती है चीफ एग्ज़ीक्यूटिव को, सर जी हम ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो यहाँ की तो मैं क्या कहूँ कि एक अपना ही मिज़ाज है, अपने ही स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं क्यों बात करना चाहूँगा, जो उन्होंने कश्मीर के रिलेटेड बात किया, उसका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान्स प्राइमरी इंटरेस्ट एट द मोमेंट इज़ टू इंश्योर दैट ऑक्यूपाइड कश्मीर गेट्स बैक इट्स स्टेटहुड। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी कि उनकी ये बड़ी ख़्वाहिश है कि जो मकबूज़ा कश्मीर है, यानी मकबूज़ा कश्मीर कौन-सा? यानी क्या पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर, या जिसको हिंदुस्तानी मकबूज़ा कश्मीर कहते हैं? अगर आपका मकसद हिंदुस्तानी मकबूज़ा कश्मीर से है, तो वो आपका सिर्फ़ ये इंटरेस्ट है कि वो स्टेटहुड उसको वापस मिल जाए। तो और उसके बाद पता नहीं, शायद ये भी सुना जा रहा है कि वो कहते हैं कि चलो ये 370 जो है ना, आर्टिकल 370 से हमें कोई ज़्यादा गर्ज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि 35 ए जो है ना, उसको वापस बहाल कर दिया जाए। अब मुझे नहीं पता अभी इससे ये वो क्या हासिल करना चाहते हैं। पहली बात है कि इंडिया ये बात मानेगा भी या नहीं मानेगा। अगर मानेगा तो जम्मू कश्मीर के अवाम को या जम्मू कश्मीर की जो मसला है, इसको क्या फ़ायदा होगा? लेट्स लुक एट द स्टेटहुड वाला जो मसला है। ये तो मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक से ज़्यादा बार, और दूसरे लीडरों ने एक से ज़्यादा बार कहा है। वो जब भी, बल्कि जब 2019 में ये उन्होंने स्टेट जो ख़त्म की थी, उस वक़्त भी उन्होंने ये कहा था
کہ ہم 2-3 سالوں میں اسٹیٹ ہوڈ واپس کر دیں گے، لیکن دیٹ وڈ بی مائنس لداخ، یعنی دوسرے لفظوں میں لداخ جو ہے نا وہ اسٹل یونین ٹیریٹری مانی جائے گی، لیکن جموں اور کشمیر کو اکٹھا کر کے ان کو اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دی جائے گی۔ انہوں نے اگر 2-3 سال کا کہا تھا تو یہ 2019 کی بات ہے، تو اب ہم 2021 میں ہیں۔ اگر اینڈ آف دس منتھ یا بگننگ آف نیکسٹ منتھ اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دی جاتی ہے جموں کشمیر کو ود مائنس الٹریشن، ایک تو ہو گیا نا لداخ جو ہے نا وہ مائنس ہو جائے گا، تو اب یہ آرمی چیف جو پاکستان کے یہ اپنے کھاتے میں ڈالیں گے، دیکھیں جی ہماری کوششوں سے یہ ہوا ہے بھائی اسٹیٹ ہوڈ واپس مل گئی ہے۔ بھائی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ مودی نے کیا وہ بھی آپ لوگوں کی کوششوں یا رضامندی سے ہوا ہے، آپ لوگوں کا کیا وہ تو کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہ آرمی چیف نے جب ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جو بات چیت انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے جموں کشمیر پر اور دوسرے معاملات بھی ہیں، تو یہ شاید خاقان عباسی کے کہنے پر انہوں نے کی تھی۔ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس وقت کے پرائم منسٹر عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب کی بات مان کر چلے گئے۔ تو یہ روایت کب سے بنی ہے کہ پڑی ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی بات مانتے ہیں؟ بھائی وہی جو شاید خاقان عباسی ہیں جس کو اس وقت تحریک لبیک نے گھیرا ہوا تھا، پورا فیض آباد رستہ بند تھا، اسلام آباد گھیرے میں تھا، شاید خاقان عباسی بیچارہ منتیں کر رہا تھا کہ ان کو روکا جائے، کنٹرول کیا جائے، تو آرمی والوں نے کہا تھا شاید خاقان عباسی کو کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خبردار ان کے خلاف جو ہے کوئی سختی کرو، ان کو ڈنڈا بھی نہیں مارنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ آرمی والوں نے کہا تھا کہ ان دھرنا دینے والوں کو جنہوں نے اسلام آباد کو یرغمال بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل بڑے ہوئے تھے، لوگ جو ہے کتنے جو ہے بیچارے لوگ کام پر نہیں جا سکے، اسپتالوں کے لوگوں کو اپوائنٹمنٹس ختم ہو گئی، کتنے لوگ مر گئے، ایمبولینس پر نہیں جا سکی تھی، کون کرا رہا تھا؟ یہ آرمی والے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آرمی والے کرا رہے تھے، اور اس کا ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دھرنا ختم ہوا تو آرمی کے ایک جرنیل صاحب وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے ان لوگوں کو، آپ جائیں، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ تو آپ یعنی کون ماننے گا اس بات کو کہ جب شاید خاقان عباسی جی پرائم منسٹر تھے، اس وقت وہ منتیں کر رہے تھے کہ ان کو روکا جائے یا ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم روکیں ان کو، تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے بات چیت کرنے کے ساتھ۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک پاکستانی نے کہا ہے شاید خاقان عباسی کے حکم پر اسلام آباد میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن سے انکار کرنے والا آرمی چیف اسی شاید خاقان عباسی کے حکم پر باغوں باغ بھارتی فوج سے مذاکرات کرنے پہنچ جائے۔ کہتا یعنی یہ ملک صاحب ہے ان کا نام، پورا میں کیلفو کراچی سے تعلق ہے ان کا، اور آج کل پاکستان میں نہیں ہوتے ورنہ شاید یہ بات نہ لکھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کو تو ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ ملک صاحب کہتے ہیں جب بھارت نے سیاچین پر قبضہ کیا تو شاید خاقان عباسی نے فوج کو جوابی کارروائی سے منع کر دیا تھا، مذاق کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں۔ آگے جا کر یہی ملک صاحب کہتے ہیں شاید فوج کو قطر کی جنگ میں ہتھیار ڈالنے کا مشورہ بھی شاید خاقان عباسی نے دیا تھا۔ دیکھیں جی آپ نے وہ ایک ایسی بات کر دی تو لوگوں کو آرمی کے بہت سے جو فیصلے غلط ہیں ان کا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ میں آرمی کے کسی فیصلے پر ان کا مذاق اڑانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ جسارت میں نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہمیں اتنا کہنے کا حق ضرور ہے کہ لوگوں کو اتنا بھی بیوقوف نہ سمجھیں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ وی آر لیونگ ان 21st century۔ اور جو ہے نا آپ نے وہاں پر کیا کہا وہ بھی کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا کہ یہ آف دی ریکارڈ باتیں ہیں، اور آپ کو یقین تھا کہ یہ آف دی ریکارڈ باتیں آف دی ریکارڈ نہیں رہتی، پہنچ جاتی ہیں، جو کچھ وہاں پر ہوا اٹ ٹرانسپائرڈ مختلف جگہوں پر پہنچ گیا۔ مثلاً آپ نے یہ کہہ دیا ابھی ایک لحاظ سے اپنی آپ کو یہ ایک سٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے۔ اچھا اب مثلاً ہم تو عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ کی پوری آرمی جو ہے اس کے ساتھ ہے اور جتنے ادارے ہیں اس کے ساتھ ہیں، ہم تو اس کو ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے، نالائق ہے، انفیشینٹ ہے، یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ تو یہ آر یو ٹیلنگ دی پیپل آف پاکستان کہ عمران خان کو خاص صلاحیتیں رکھتا ہے، اور اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ بڑا قابل آدمی ہے۔ ویسے اس سے پہلے تو آپ لوگ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو سویلین لوگ ہیں یہ انڈیفیشینٹ ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، یہ نالائق لوگ ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، انریلائبل ہیں، دے لیک ویژن، ان کی اونیسٹی نہیں ہے، یہ لوئلٹی بھی نہیں ہے، یہ کرپٹ بھی ہیں۔ تو عمران خان میں آپ کو کون سی چیزیں آ گئی ہے ڈسپائٹ آل دی اسکینڈلز اگینسٹ ہم؟
جو سوشل پولیٹیکل اکنامک میسج نے کی ہے, ڈسپائٹ دیٹ آپ کو اس کو یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں؟ آر یو ٹرائنگ ٹو پروموٹ ہز پوزیشن؟ اس کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں جی بھائی ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ کو پھر یہ کہ ایز اے آرمی چیف از اٹ ان یور, یہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے کہ آپ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں, ورڈک دیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے؟ یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اور پوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے, دوسرے لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کو کیا حیثیت دیتے ہیں. اٹ از ناٹ دی رول آف آرمی چیف ٹو سے کہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے. بہرحال یہ بھی آپ کی کتابوں کو بالکل غیر سیاسی بات چیت تھی. پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ پارلیمنٹ اپنا پورا وقت پورا کرے گی. کیا یہ بھی آرمی چیف کے ڈومین میں آتا ہے؟ ان اینی کیس ہو آر یو ٹو سے دیٹ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. مثلا کل فرض کیا عمران خان سوچتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو ڈیزولو کرتا ہوں, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو؟ بھائی نہیں آپ ڈیزولو نہیں کر سکتے, پرائم منسٹر کا حق ہوتا ہے جب چاہے وہ ڈیزولو کر لے. تو آپ یہ دوسرے لفظوں میں یہ ہر بات جو ہے وہ سیاسی ہے. پھر جب یہ کہتے ہیں کہ اپنا وقت پورا کرے گی, تو سیاسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے آپ کیا اپوزیشن والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گڑبڑ نہ کریں کیونکہ یہ حکومت جانے والی نہیں ہے, یا عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹا یا دوست یا بھائی جو بھی ہے بھائی آپ گمراہی نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا ٹرم پورا ہوگا. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹرم پورا کرے گا؟ کیا وہ ٹرم جو کہ آئین دیتا ہے 5 سال کا, یا وہ ٹرم جو 10 سال کا سنا ہے کہ آپ لوگوں نے دیا ہوا اس کو کہ آپ 10 سال تک آپ کو موقع دیں گے؟ تو بہت سی باتیں ہیں, آپ جتنی بھی باتیں کی جائیں, جس طریقے سے بھی آپ کہا جائے, آپ کی یہ جو کانفرنس تھی یا پریس بریفنگ تھی, یہ کسی بھی لحاظ سے غیر سیاسی نہیں تھی, 101% سیاسی تھی. آرمی چیف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل دے. اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو اس کے اور طریقے بہت سے تھے, متعلقہ لوگوں کو آپ مشورہ دے سکتے تھے, آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اور کتنے مثلا خبرات میں بھی اس کی پوری روداد تقریباً آ چکی ہے, آرٹیکلز بھی آ چکے ہیں, تبصرے بھی لوگوں کے ہو رہے ہیں. تو میں صرف ٹورڈز اینڈ یہ کہوں گا کہ آپ نے اس پر کیا کہتے ہیں مور ثبت کر دیا ہے کہ واقعی پاکستان کی آرمی غیر سیاسی ہے. آرمی چیف تو بالکل غیر سیاسی ہوتا ہے, اور آئی ایس آئی کا چیف بھی غیر سیاسی ہوتا ہے, اور باقی سارے جو لوگ غیر سیاسی ہیں. اسی لیے تو جنگی معاملات پر آپ لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے. آپ کا جو زیادہ ایشو ہوتا ہے یا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس پر ہوتا ہے, اور اپوزیشن کو کیسے نچوڑا جائے, کیسے گھیرا جائے, کس طریقے سے پکڑا جائے. پاکستان کے جو رولرز ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے. ابھی تو جو میمن صاحب نے جو ڈی جی تھے FIA کے, ان کی جو انٹرویو ہیں سن کر سب یقین ہو گیا ابھی کس طریقے سے ججوں کے خلاف بھی سازشیں ہوتی ہیں اور دوسرے سیاستدانوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں یہ پکڑ لو جو ایک بار, بعد میں دیکھا جائے گا, غداری کا الزام لگا دو. بھئی غداری کا الزام تو ایسے ہے کہ کیا کہا جائے, مذاق بن گیا ہے. تو میں I leave it at that and I hope کہ common sense prevails and I request people, جو لوگ پسند کرتے ہیں میں جو باتیں کر رہا ہوں, you don't have to agree with everything, لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں اگر آپ کو وہ پسند آئیں تو do subscribe the channel and I hope that I will come back with another program very soon. میری طرف سے سب کو خدا حافظ and look after yourself.